بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 کے حوالے سے آج بات کریں گے. آج ایک ایسی شعبہ خدمت خلق کی خاموش مثال جن کے دفتر میں ہم اس وقت موجود ہیں، جو عرصہ 34 سال سے 34 ایئر انہوں نے شعبہ صحت میں غریب اور مستحق مریضوں کا علاج کیا، اور بڑی ہی روحانی شخصیت بھی. ناظرین، مذہبی فلاسفر، اور اگر انہیں مدبر کی حیثیت سے آج ان کا تعارف کراؤں تو یہ بے جانا ہوگا. ناظرین، مذہبی دنوں میں علماء کا بھی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ان سے بات کریں گے موجودہ شعبہ صحت کے حوالے سے اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بات کرتے ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر علی محمد صاحب سے. جی سر، السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، آپ کے والد گرامی محترم فضل شاہ قطب عالم المشہور بابا جی نور والے، جو بڑی ہی عظیم روحانی شخصیت تھے، ان کا وصال ہو چکا ہے. تو ہمارے ناظرین کو اپنے زبان حال سے ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی روحانی زندگی کے حوالے سے ذرا تفصیل سے ذرا بتائیے. والد گرامی قدر کی زندگی کا ٹینیور جو ہے یہ 1878 سے 1978 تک کا تقریباً 100 سال کی آپ نے عمر پائی ہے. پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد 30 سال پاکستان میں آپ کا قیام رہا. 47 سے لے کے 78 آپ کی تاریخ وصال ہے. تو بابا جی پہلے ماموں کانجن تشریف لائے، وہاں سے پھر لاہور میں یہ نور والوں کا ڈیرے کے نام سے یہ جگہ جو ہے یہ زبان زد خاص و عام ہو گئی، اور لوگ جہاں جوک در جوک ان سے کسب فیض حاصل کرنے کے لیے، اور بابا جی کے بہت مشہور ایفورزمز تھے جن کو اشفاق صاحب، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، اکمل علیمی، اسلم کشمیری، ایون یہ جو تھے پاکستان کے ایڈیٹر میر کیا نام تھا ان کا، وہ سارے بابا جی کے پاس آیا کرتے تھے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بابا جی علم ظاہری نہیں پڑھے ہوئے تھے. آپ نے ساری زندگی ایک لفظ نہیں لکھا، آپ نے بولا ہے، اور لوگوں نے ان کے بیانات، ہم ان کہتے تھے کہ بابا جی کا بیان ہو رہا ہے، وہ بیان لکھا کرتے تھے. جتنی بھی بابا جی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یا ان کی زندگی کے متعلق یا ان کے بیانات کو جمع کر کے لوگوں نے چھاپی ہیں. پہلے تو ساری یہ انفرادی کاوشیں تھیں. اب پچھلے سال یہاں پہ نور والوں کے ڈیرے پہ ہم نے، یہ مرکزی نور والوں کا ڈیرا ہے، پاکستان میں اور بھی لوگوں نے بنا لیے ہیں، تو یہ مرکزی ڈیرا یہی ہے بابا جی کا. یہاں بابا جی اسودہ خواب بھی ہے، ان کا مزار اقدس بھی ادھر ہی ہے. تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں. اچھا سر، آج کل بھی ان کے فیض سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، یا آج کل بھی یہاں پہ اپنا لوگ آتے ہیں اسی طرح؟ یہ سلاسل ہوتے ہیں. بابا جی قادریہ سلسلے کے بہت بڑے قادری سلسلے کے بہت بڑے تھم کہتے ہیں پنجابی میں، کہ یعنی ستون تھے. اور یہ جو قادری سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، 3 ہی اس میں سلاسل آگے چلے ہیں قادری سلسلے میں. یہ حضرت عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں سے جو ان کا خطاب ان کو ملا اللہ کی طرف سے، ان کے جو سارے ماننے والے تھے وہ زہدی قادری تھے. پھر جب یہ سلسلہ حضرت سلطان باہو صاحب تک پہنچا، تو وہاں اس سلسلے کو ان پر جو خطاب منکشف ہوا، اس کو وہ سروری قادری کہتے ہیں. یہ تیسرا سلسلہ جو ہے یہ فاضلی قادری بابا جی سے شروع ہوا ہے، اور بابا جی کا اپنا ہی فرمان ہے کہ اب قیامت تک یہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو بابا جی علم لدنی سے بولتے تھے.
ہم علم لدنی، ہاں علم لدنی جی اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے اترے ہوئے علم سے بولتے تھے، ظاہری تعلیم ان کی نہیں تھی. نہیں تھی. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علم الہی ہے یہ اترتا ہی امیوں پر ہے. یہ کتابیں پڑھے ہوئے بندے کو اس کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آپ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو آپ یہ تو دلوں پہ اترنے والا علم ہے. تو ہم نے تو سفینے پڑھے ہوئے، ہم تو کتابیں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ ہماری جو تختی ہے وہ تو کالی ہو چکی ہے. یہ تو صاف تختیوں پہ دلوں پہ اترتا ہے. یہ علم کی وہ قبیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور چنیدہ انسانوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، اور اس کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر یہ اصحابین، وہاں سے تابعین، تبع تابعین سے ہوتا ہوا سلسلہ پھر حاضر وقت بزرگان دین تک پہنچا. تو یہ وہ سلاسل ہے. تو اس لیے بابا جی کے پاس جہاں کسی کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی تھی، حدیث کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، یہ جو آپ کے ان کے استاد ہیں منہاج القرآن، ہاں منہاج القرآن کے جو ہیں ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب کے استاد تھے، وہ بابا جی کے پاس آتے تھے. تو وہ جہاں سے جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی وہ بابا جی کے پاس، یعنی کتابی اقتصابی لوگ، تو علم الہی سے، کیونکہ بابا جی کا قطب عالم کے درجے پر فائز تھے. اور بابا جی کا یہ اپنا ہی فرمان ہے کہ یہ قطب عالم جو ہے یہ پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کی یہ ہوتی ہے نشانی کہ اس کے سامنے کوئی کتاب آپ اقتصابی یا الوحی کہیں سے پوچھے جس کو سمجھ نہیں آئے، وہ وہاں ارتھ لگا کے اس کو واضح کر دیتے ہیں. سر شعبہ ڈاکٹری سے کب سے آپ منسلک؟ میں باہر سے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹری کی، ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری میں پاکستان 1983 میں آیا. اور ظاہر ہے اپنے والد گرامی قدر کی یہ جگہ بہت مشہور تھی. اچھا سر، بنیادی اور اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ میں بنیادی تعلیم پرائمری اور مڈل میں رحیم یار خان میں، ہمارے انکل تھے، ان کی صابن کی وہاں فیکٹری تھی، تو وہاں پہ وہ قصبہ ہے ترنڈا سوائے خان، تو وہاں سے میں نے مڈل کے ایگزام دینے ہی والا تھا. تو میرے والد گرامی کے پاس ایک ہیڈ ماسٹر صاحب آئے، وہ تھے یوسف علی قائم صاحب، وہ حاصل پور میں ہیڈ ماسٹر لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بابا جی کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، سب سے چھوٹے بیٹے علی محمد صاحب، تو انہوں نے مجھے انگلش کی کتاب لانے کے لیے کہا، اردو کی کتاب پڑھنے کے لیے. تو ابھی وہ مجھ سے سن ہی رہے تھے، تو وہ بابا جی نور والے میرے والد گرامی اوپر سے آ گئے اس جگہ پہ. تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بچہ، یہ کیا آپ اسے بنانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے. تو ابھی 7ویں جماعت میں تھا نا، تو بابا جی نے اس وقت پریڈکشن کر دی تھی کہ یہ ڈاکٹری کرے. تو وہاں سے ان کی اولاد پاک ہونے کے رشتے سے مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے والد صاحب یہ چاہتے ہیں. کیونکہ وہ کیوں چاہتے ہیں مجھے یہ بھی ادراک اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ بابا جی تو آپ خدمت خلق پہ معمور ہیں. تو اور سب سے بڑا سبب انہوں نے کہا کہ اب دین کی وہ صورت نہیں رہی، اس لیے ادھر نہیں جانا آپ نے، یہ جبوں کی طرف، قبوں کی طرف اور پیر خانے آستانوں کی اس طرح کی آپریشن نہ بنانا. میرے بعد اپنا کام کرنا اور وقت پاس کر لینا. اب دین کی باتیں ہی ہیں، سب دین کا عملی پہلو جو ہے وہ ختم ہو گیا. سر موجودہ نظام صحت سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ میں نے بنیادی تعلیم ساری میری یورپ سے ہے، اور پھر میں وہاں سے ٹرکی سے جرمنی چلا گیا، پھر سوئٹزرلینڈ، اور پھر مجھے سعادت حاصل ہوئی حج کی بھی 82 میں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ یہاں پاکستان میں یہ جو صحت کا معیار امپروو تو کر رہا ہے، کیونکہ سارے ڈاکٹر
تو سر ایک ہی قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ایک ہی قسم کا یہ علم ہے، اور اس کو اقتصادی اور کتابی علم کہتے ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے تو ہم بہت اونچے معیار پہ ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے، میں پھر بابا جی کی بات ہی دہراؤں گا، انہوں نے کہا یہ جو اسپتال بنے ہوئے ہیں سارے، یہ بیٹے ان کی وہ صورت نہیں ہے، یہ یہاں پہ کوئی اس لحاظ سے مریض کی وہ کیئر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ کہتے یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے کسی مریض سے کوئی دلی تعلق فیل نہیں کرتے، تو صحت کے لیے ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ ایک ہارمونی کریشن کرنا، مریض کو اپنا سمجھنا، مریض کے دکھ کو فیل کرنا، ہاں جی، وہ اس کا میرے ڈاکٹر بھائیوں میں، میرے کولیگز میں فقدان ہے۔ اچھا سر، کوئی اپنی زندگی کا کیسا یادگار واقعہ جس نے آپ کی زندگی پہ گہرے نقوش چھوڑے؟ میری زندگی کا سب سے بہترین واقعہ لمحہ وہ تھا جب میرے بھائی یہاں پہ لاہور میں شادی شدہ تھے، اور وہ اپنے سسرال کے یہاں رہتے تھے، تو میں بھی وہیں کیونکہ پڑھتا تھا۔ بابا جی کا تو قیام گاہ جو ڈیرا نور والوں کا مشہور تھا، تو ایک دن میرے ابا جی نے مجھے یہ کہا کہ ذرا سنو، بزرگان دین کی چادر سفید ہوتی ہے، اس پر داغ اچھا نہیں لگتا، تو آپ آج کے بعد اس گھر میں نہیں جہاں ڈیرے میرے پاس جہاں سویا کرو۔ تو میں سمجھ گیا، اور اس سے اگلی بہت بڑی بات انہوں نے جو فرمائی ہے وہ آج تک میرے ذہن میں ہے کہ اگر پاکیزگی رکھو گے تو جو کہو گے ہونے لگ جائے گا۔ بہت اچھا سر، موجودہ سیاسی نظام کے حوالے سے آپ کی کوئی سیاسی آئیڈیل شخصیت جس سے آپ کبھی متاثر ہوئے؟ دیکھیں، کسی بھی شخصیت سے انسان اس کے قول سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے عمل سے متاثر ہوتا۔ میں اپنے والد صاحب سے بھی اسی لیے متاثر ہوں کہ وہ کیل اور کال کے آدمی نہیں تھے، وہ عامل تھے، وہ عمل کر کے بتاتے تھے، اور پھر انہیں سے یہ ہمیں ادراک ہوا کہ دین باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو کام کرنے کا نام ہے۔ ہاں، دین تو ایک کام ہے۔ تو ساری عمر بابا جی نے دین پر عمل پیرا رہ کے خدمت خلق میں گزار دی، اور وہ ہم مطلب کہیں تو تارک دنیا تھے، وہ انہیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے سیکریفائی کیا ہے اور گین کچھ نہیں کیا، وہ جو ہے کاز جو ہے سب سے اعلیٰ اور عرفہ کاز انسان کا یہی ہے کہ جہاں آپ نے کوئی سلوگن دینا ہے، اور آپ میں تو پھر آپ کو غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ شخصیت وہی ہے تو جنہوں نے اس ملک کو بنایا، وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کوئی ذاتی منفعت نہیں تھی ان کی، وہ قوم کے لیے درد رکھتے تھے۔ تو اسی طرح بابا جی کا بھی بیان ہمارے والد صاحب کا بھی ہے، اور الگ نگری میں یہ ممتاز مفتی نے اسے کوٹ کیا ہے کہ ایک دن نور والوں کے ڈیرے پہ یہ بات چل نکلی پاکستان کی، اور پتہ نہیں کیسے شروع ہوئی، تو بابا جی نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ تو وہاں پہ ہندوستان میں بنارس میں سن 1944 میں ایک مشائخ کی اور کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں بابا جی فرمانے لگے کہ میں بھی شامل تھا۔ وہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سلطنت ہونی چاہیے، تو بابا جی نے کہا کہ اس فیصلے پر میرے بھی دستخط موجود ہیں۔ سر، نیوز 24 کے حوالے سے آپ کوئی ایسا پیغام ارباب اختیارات کو، حکومت پاکستان کے حکمرانوں کو اور عوام کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ملک و قوم کے لیے آپ حقیقی درد رکھتے ہیں
تو پھر آپ ایک روحانی مرد ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں سے اپنی غرض غایت کو مائنس کر دیں۔ بہت جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر علی محمد صاحب، جو کہ ایسے مذہبی دنوں میں علماء کا بھی کردار ادا کرتے ہیں اور شعبہ صحت سے 34 سال سے وابستہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔